آج کی ویڈیو میں بہت ایزی میتھڈ سے آپ لوگوں کو رنر بنانا سکھاؤں گی، اور ساتھ آج اسپیشل ان بہنوں کے لیے ویڈیو ہے جو بہت پریشان حال ہے اور اپنے شوہر کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے، اور اکثر مجھے کمنٹ آتے رہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھتی ہوں، اور ان کمنٹ کو پڑھ کے اور انہی کمنٹ پہ میں آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں، اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت ٹاپک شیئر کروں گی، تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس وقت میں کیا بنا رہی ہوں، میں کباب بنا رہی ہوں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے نا جب ان کی نائٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور جہاں وہاں پہ جتنے بھی وہ نرس سٹاف ہوتا ہے یا اس قسم کے جتنے بھی ہوتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں فلاں چیز لے کے آؤں گا، میں فلاں چیز لے کے آؤں گا، پھر وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں اور پھر میں ان کے لیے جو ہے نا جو بھی وہ فرمائش کرتے ہیں میں ان کو بنا دیتی ہوں، کیونکہ کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، اور یہی ایک نظریہ میں سوچ کے، اور میں نے کبھی بھی انہوں نے اگر وہاں پہ کوئی وعدہ کیا ہے کھانے کھلانے کا تو میں کبھی بھی انکار نہیں کرتی ہوں، میں خوشی خوشی بنا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جتنا میں کسی کو کھلاؤں گی میرے کھانے میں برکت ہوگی، اور اسی وجہ سے میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتی ہوں اور میں بنا دیتی ہوں۔ دوسرا، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہوں کہ وہ اگر مجھ سے کوئی فرمائش کر لیں تو مجھ سے انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، اور یہی ہم دونوں کی محبت کی نشانی ہے، اور یہی ہماری اچھی گھریلو زندگی ہے جس میں ہم ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں اگر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تو بہت زیادہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر اس میں ایک بندہ بھی لچک دکھاتا ہے تو گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی اپنا شوہر کا خیال رکھتی ہے اور اگر شوہر اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو پھر اس گھر کا بھی ماحول خراب ہوتا ہے، اور دوسرا اگر شوہر خیال رکھے اور بیوی خیال نہ رکھے تب بھی ماحول بہت خراب ہوتا ہے۔ لیکن ادھر میں یہ کہوں گی اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہت سی جو ہے نا ایسی سسٹر جو نئی نئی شادی شدہ ہیں، میں ان سے یہ بات کروں گی کہ اس میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے میں۔ مرد کا ہاتھ کم ہوتا ہے، مرد جذباتی ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ عورت ایسی مٹی سے بنی ہوئی ہے کہ اس میں صبر ہوتا ہے، اور ذرا سا اگر وہ صبر کر جائے تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور صبر عورت کو ہی کرنا ہوتا ہے، قربانی عورت کو ہی دینی ہوتی ہے۔ اکثر میں نے عورتوں کے منہ سے سنا کہ کیوں آخر عورت ہی کیوں قربانی دے؟ دیکھیں، اگر آپ قربانی دے دیں گی، اگر آپ کو یہاں پہ صلہ نہ بھی ملا تو اس جہان میں تو صلہ ملے گا نا، تو یہ چیز سوچ کے تو آپ لوگ صبر کر لیا کریں اور گھر کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیا کریں، اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیا کریں، کیونکہ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے، بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہی میاں بیوی کی لڑائی شروع ہوتی ہے بچے سہم جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی اور بچوں کے چہرے کے طرف دیکھیں، بچے سہمے ہوتے ہیں، بچے ایک دم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو انہیں ریلیکس سونے دیا کریں۔ اکثر میں نے بیویوں کو دیکھا ہے کہ وہ سارا دن تو ادھر ادھر گزار دیتی ہوتی ہیں، اور جب ان کے شوہر آتے ہیں تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام ہے وہ شوہر کے سامنے کریں، تاکہ ہمارے شوہر کو پتہ چلے کہ ہم بہت کام والے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ہم سارا دن جو ہے نا بہت بزی رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا ہے۔ تو یہ چیز شوہر کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ جتنا بھی دن کو کام کر لیں اور پھر بھی جو ہے نا شام کو کام پڑا اور آپ کا شوہر آ جائے تو اس کو وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ زہید کی بھی عادت ہے، جب وہ گھر آتے ہیں اور اگر ان کو گھر جو ہے نا وہ صاف نہ ملے تو ان کا ایک دم موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے کام اس ٹائم کر لوں جب زہید نہ ہو، اور جب زہید آئے تو ہمارا کوئی کام نہ ہو۔ جتنا آپ اپنے ہسبینڈ کو ریلیکس چھوڑیں گے اتنا ہی آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ پیار بھی کریں گے اور آپ کے نزدیک بھی ہو جائیں گے۔ یہ عورتوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے جب شوہر گھر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں اور برتن ہمارے پڑے ہوتے ہیں سنکوں میں اور گند پڑا ہوتا ہے اور پھیلاوا پڑا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ان کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں آج بچوں نے بہت تنگ کیا ہے، آج فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اس سے یہ جو شوہر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ جو شوہر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر آؤں تو میرے بچے بھی مجھے صاف ستھرے ملے، مجھے گھر بھی صاف ستھرا ملے، اور جو ہے نا ہر چیز پرفیکٹ ملے، اور وہی شوہر پھر آپ کا خیال رکھتا ہے۔ کام تو آپ نے ہی کرنا ہے، جب آپ کا شوہر گھر آ جائے تب بھی آپ نے کرنا ہے، اور جب نہ بھی آئے تو تب بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو اچھا نہیں کہ آپ کام کر لیں اور جب آپ کے شوہر آپ کے گھر آئیں تو پھر آپ جو ہے نا بالکل ریلیکس ہوں اور آپ اس کو بھی ٹائم دے سکیں اور وہ آپ کو ٹائم دے سکیں، اور آپ بیٹھ کے کوئی بات کر سکیں، تو اسی سے آگے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں، بچے آپ کے رو رہے ہوتے ہیں، گندے پھر رہے ہوتے ہیں، گھر گندا ہوتا ہے، آپ شوہر سے کہتے ہیں بچوں کو سنبھالو میں گھر کو سنبھالوں، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ٹائم کس ٹائم دیں گے، کس ٹائم آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں گے اور سکون سے ایک دوسرے کی بات سنیں گے۔ تو
یہاں پہ میں جو ہے نا کباب کے ساتھ زید کے لیے پراٹھے بھی بنا رہی ہوں کہ یہ ساتھ پراٹھے بھی لے کے جائیں گے، اور بہت مزے کے کباب بھی بنے تھے اور پراٹھے بھی بہت مزے کے بنے تھے۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی بات لازمی شیئر کروں گی کہ میری آج کا ٹاپک تھوڑا سا تلخ تھا، لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے، اور میں کوئی بھی بات جو ہے نا ایسی ہی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتی ہوں، میں ان تجربوں سے گزری ہوئی ہوں، میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں نے محسوس کی ہیں، میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں جو انہی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو ڈپریشن کے اور ذہنی مریض بن گئے ہیں کہ ان کو گھر کا ماحول اچھا نہیں ملا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے گھر کا ماحول، اور اپنے لیے بھی اپنا ذہنی سکون بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، اپنے ذہنی سکون کے لیے، بچوں کے ذہنی سکون کے لیے کوشش کیا کرے کہ گھر کے ماحول کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں۔ جتنا آپ کا گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اور یہاں پہ عورت ہی قربانی دے سکتی ہے، کیونکہ میں خود عورت ہوں تو میں یہی کہوں گی کہ عورت ہی اچھی طرح قربانی عورت ہی دے سکتی ہے۔ تھوڑی سی عورت کی قربانی دینے سے گھر کا ماحول بہت خوبصورت اور بہترین ہو جاتا ہے، اور گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مجھے جو بچے ہوتے ہیں نا، مجھے ان کا بہت فکر رہتی ہے۔ میرے اپنے بچے نہیں ہیں، لیکن میں دل کرتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے بہت پیار کیا کریں اور ان کو ماحول اچھا دیا کریں، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو گھر کے ماحول کی وجہ سے جو ہے نا ان کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، اور آج وہ ذہنی مریض ہیں اور ڈپریشن کے اور نفسیاتی علاج ان کا چل رہا ہے۔ تو یہ سارا وہ ماحول ہوتا ہے جو ہمارے گھر سے بچوں کو ملتا ہے، اور بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت حساس والے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہوتے ہیں۔ تو ان بچوں کی خاطر، کیونکہ آپ کے اگر 10 بچے ہوں گے تو 5 بچے جو ہے نا وہ اور نیچر کے ہوں گے، اور 5 بچے آپ کے اور نیچر کے ہوں گے۔ تو اس لیے جو بچوں کی خاطر جو ہے نا قربانی دیا کریں اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھا کریں۔ اگر میری بھائی بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ گھر کے ماحول کو بہترین سے بہترین بنایا کریں، کیونکہ اگر عورت قربانی دے سکتی ہے تو بہت سے جگہوں پہ مرد بھی قربانی دے سکتا ہے۔ اور میں نے بہت سے ایسے مرد دیکھے ہیں، میں نے ایسے بہت سے بھائی دیکھے ہیں جو اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے بچوں کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا رنر کا آئیڈیا شیئر کیا ہے۔ یہ سمپل سا کپڑا تھا، سائڈوں سے میں نے موڑ لیا ہے اور اس کا میں نے کونا بنایا ہے۔ یہ ان بچیوں کے لیے جن کو سلائی صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم سے رنر کا آئیڈیا شیئر کریں، تو آج دیکھیں میں ان کے لیے کتنا خوبصورت رنر کا آئیڈیا لے کے آئی ہوں۔ یہ ٹسل پڑے ہوئے ہیں، یہ ٹسل آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹسل بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ اور جب بھی اسٹچنگ کریں، کوئی بھی سلائی کا کام کریں، تو کوشش کیا کریں کہ اسے پریس لازمی کیا کریں۔ سلائی میں آدھا جو کام ہوتا ہے وہ پریسنگ کا ہوتا ہے، پریس جتنا آپ کریں گی چیز آپ کی نیٹ اینڈ کلین بنے گی اور خوبصورت ترین بنے گی۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت خوبصورت آئیڈیا شیئر کیے ہیں، اور بہترین آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایسی خوبصورت خوبصورت ویڈیو لے کے آئیں گی، خوبصورت خوبصورت آئیڈیا لے کے آؤں گی۔ اور میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہے، اس نے مجھ سے کچھ بات ڈسکس کی تھی، اور انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو لازمی بناؤں گی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت مطلب دکھی کر گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ سسٹر نہ میرا بھائی ہے نہ میرے ماں باپ ہیں، اور ایک باپ کی جگہ بھائی تھا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں یقین جانے میں 2 دن جو ہے نا اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی، اور میں ایسے ماضی میں چلی گئی تھی، کیونکہ ہمارے امی بھی نہیں تھی، ہمارے ابو بھی نہیں تھے، میرے بھی جو ہے نا بھائی تھے، باپ کی جگہ بھائی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ملا ہے، بہت بڑا نقصان، میری زندگی کا بہت بڑا نقصان ہے، اگر میں جتنا بھی سوچوں تو کم ہے۔ وہ نقصان یہ تھا کہ میری ماں کی طرح میری جو بہن تھی وہ میری دوست بھی تھی، میری ماں بھی تھی، میری دنیا تھی۔ میں کہتی ہوں، اگر میں کہوں کہ 1 منٹ کے لیے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کرتی ہوں۔ میری بڑی بہن تھی جو ہارٹ پیشنٹ تھی، اور وہ جو ہے نا آج ان کو 4تھا سال شروع ہو گیا، وہ ہم سے جدا ہو گئی ہے، اور ابھی تک ہمیں یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے جدا ہو گئی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا اتنا ساتھ تھا، اتنا پیار تھا کہ میں نے ایک سوئی بھی لینی ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھ کے لیتی ہوتی تھی، اور مجھ میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا کہ میں ایک سوئی بھی خرید سکوں، کیونکہ ہم لوگ جو تھے وہ بہت ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا، انہوں نے ہمیں ماں کا پیار دیا، بہن کا پیار دیا، دوست کا پیار دیا، ہر پیار دیا۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنا خوبصورت اپنے ڈائننگ ٹیبل کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو، میرا ٹاپک
اور میرے چھوٹے چھوٹے آئیڈیا آپ لوگوں کو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پھر پیارا سا ضرور لائک کریں، اور یہ میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ منی پلانٹ لگائیں جو آپ نے بوٹل تیار کی ہے۔ میں آپ لوگوں کی ہر بات مانتی ہوں تو آپ لوگ بھی میری بات مانیں، میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، کیونکہ میرے لائک بہت کم ہوتے ہیں، اور لائک جو ہوتے ہیں نا میں دیکھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اور پیارے ٹاپکس سے حاضر ہوں گی، اور دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔